بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 28 برس تھی، یہ عام الفیل کا 30واں سال تھا اور فارس میں ہرموز کا بیٹا پرویز تخت نشین تھا۔ تب مکے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو عرب کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ مانا جاتا ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی کعبہ شریف میں ولادت بسعادت، جسے مورخین نے اپنی کتابوں میں متواتر طور پر ذکر کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور دادا حضرت عبدالمطلب اس دنیا سے گزر گئے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے لے لی، جو آپ کے چاچا تھے۔ لہذا حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 17 سالوں تک اپنی سگے اولاد کی طرح پالا اور کفالت کی۔ آپ نہایت ہی نیک سیرت اور بااخلاق خاتون تھی، جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے، لہذا آپ احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے والدہ، آپ حاملہ ہے اور اس حال میں مجھے گوارا نہیں کہ آپ میرے احترام میں کھڑی ہو۔ اس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، خدا کی قسم، جب میں آپ کی زیارت کرتی ہوں تو میرے شکم میں بچہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ میں اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو ایک دن خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے ارادے سے نکلی، اور روایتوں کے مطابق جناب ابو طالب نے ہی انہیں طواف کعبہ کے لیے بھیجا تھا۔ ایک قول کے مطابق خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں طواف کعبہ کا مشورہ دیا۔ اس وقت کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوا کرتے تھے اور مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ 11 رجب کو اس بچے کے آنے کے ایام قریب آئے۔ جب بی بی فاطمہ بنت اسد نے تکلیف کو محسوس کیا تو آپ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبدالمطلب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد طواف کرتے کرتے جب رکن یمانی تک پہنچی تو اتنی دیر میں خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑا، اور شگاف اتنا تھا کہ ایک انسان اس میں اندر جا سکے۔ حضرت عباس ابن عبدالمطلب نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی ٹوٹی ہوئی دیوار میں اندر چلی گئی، اور پھر سے وہ دیوار ملنے لگی۔ حضرت عباس ابن عبدالمطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر قریش مکہ دنگ رہ گئے، اور مکہ کے لوگ کعبہ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ اسی اثنا میں منتظر تھے کہ قدرت الہی سے آپ کیا ہوتا ہے۔ لہذا 13 رجب کے دن خانہ کعبہ کے اندر ہی مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مگر حضرت فاطمہ 3 دنوں تک باہر نہ آئی۔ آخر چوتھے دن خانہ کعبہ دوبارہ اسی مقام سے شق ہوا، اور آپ ایک پرنور بچے کو اپنے گود میں لیے باہر آئے۔
حرم شریف خوشی و مسرت سے جھوم رہا تھا اور لوگ مولود کعبہ کے اس معجزے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس مبارک بچے کو اپنے آغوش میں لیا۔ روایتوں کے مطابق پیدائش کے بعد تین دنوں تک حضرت علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گود میں لیا، آپ نے اپنی چشم مبارک کھول دی اور اس طرح اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ نے اس بچے کا بوسہ لیا اور اعلان کیا کہ اس کا نام علی ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔